السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ وقال تعالی شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ مجھے امید ہے کہ آپ تمام ساتھی خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج رمضان المبارک کے کورس کی ہماری 17ویں نشست ہے۔ اس سے پہلے 16 سبق مکمل ہو چکے ہیں خیر و عافیت کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ ہمارے کہنے اور سننے کو قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ آخرت میں اس کو ذخیرہ آخرت بنائے، نجات کا ذریعہ بنائے۔ اور رمضان المبارک جو مقدس اور بابرکت مہینہ ہے، 2 عشرے اس کے رخصت ہو گئے، دوسرے عشرے کا 1 دن باقی ہے جو کل مکمل ہو جائے گا، اور پھر اس کے بعد رمضان المبارک کا آخری عشرہ وہ ہمیں نصیب ہوگا۔ اور یہ آخری عشرہ جہنم سے خلاصی کا عشرہ ہے، اور یہ عشرہ ایک طریقے سے پورے رمضان کا نچوڑ ہے، اس کا مکھن ہے، اس کا خلاصہ ہے۔ شب قدر بھی اسی کے اندر ہے، اور اعتکاف جیسی عبادت بھی اللہ تعالیٰ نے اسی کے اندر رکھ دی۔ مطلب اعتکاف ویسے تو پورے سال بھی ہو سکتا ہے، لیکن سنت اعتکاف وہ رمضان کے آخری عشرے میں ہے۔ لہٰذا آج کا جو ہمارا سبق ہے، ہماری جو کلاس ہے، جو نشست ہے، وہ انشاءاللہ عز و جل اعتکاف کے متعلق ہی ہوگی۔ اور اعتکاف کے تعلق سے دیکھیے یہ بات یاد رکھیے گا، مجھ سے کئی لوگوں نے کہا کہ بھائی وہ ہم دبئی سے یا کسی اور عرب کنٹری سے آپ کے اسباق دیکھتے اور سنتے ہیں، ایسے بہت سارے اسٹوڈنٹس ہیں، طلبہ ہیں، 50 کے قریب ہیں فی الحال المیزان سے جڑے ہوئے، جو یونائٹڈ عرب ایمریٹس یہاں سے ادھر سے جڑے ہوئے ہیں، اور وہاں کے جو ملوک ہیں، کویت ہوا، عرب ہوا، یا وہ علاقے ہوئے جو عرب کی رویت پر اعتبار کرتے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے کہ وہاں پر پھر جو ہے وہ 1 دن پہلے روزہ ہو جاتا ہے، 1 دن پہلے عید ہو جاتی ہے۔ اس وجہ سے مجھ سے یہ کہا گیا کہ بھئی وہ آپ ہندوستان کی رویت کے اعتبار سے نہیں، ہماری رویت کا خیال کرتے ہوئے ذرا 1 دن پہلے سے اعتکاف کے متعلق بات کیجیے گا، تاکہ ہمارا جو اعتکاف شروع ہو جائے ہم اس کے مطابق عمل کر سکیں، اور آسانی کے ساتھ ہمارا بھی اعتکاف جانکاری کے ساتھ شروع ہو جائے۔ تو لہٰذا اسی وجہ سے ہمارے یہاں تو انشاءاللہ اعتکاف جو ہے وہ کل سے جمعے کی نماز کے بعد سے، عصر کے بعد سے شروع ہوگا، لیکن البتہ کچھ علاقوں میں، خاص طور سے عرب کے علاقوں میں، یا جو لوگ عرب کی رویت کا اعتبار کرتے ہیں، ان علاقوں میں اعتکاف کا دن آج سے ہے، تو لہٰذا آج ہی سے میں اعتکاف کی بات شروع کر رہا ہوں، اور زیادہ نہیں، بس اس پر آج کی نشست ہوگی اور کل کی نشست ہوگی، ایک آج بات ہوگی اور ایک کل بات ہوگی اعتکاف کے متعلق۔ آج انشاءاللہ اعتکاف کا طریقہ، فضائل، اس پر تھوڑی سی بات ہوگی، اور دوسرا اعتکاف کے دوران، اعتکاف کرتے ہوئے درمیان میں کیا کیا مسائل پیش آتے ہیں، کیا کیا صورتحال پیش آتی ہے، اور معتکف کو کس بات کا خیال رکھنا چاہیے، یعنی کہ اعتکاف سے ریلیٹڈ جو مسائل ہوتے ہیں ان کا ذکر کل کی نشست میں آئے گا۔ تو فی الحال آج اعتکاف کے متعلق تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں۔ اعتکاف کیا ہے؟ سب سے پہلے تو یہ سمجھیں کہ اعتکاف کس کو کہتے ہیں، کیا مطلب ہے اس کا۔ اعتکاف یوں سمجھ لیجیے ایک طریقے سے دوسری ڈوز ہے۔ جب کسی ڈاکٹر کے پاس ہم جاتے ہیں تو ڈاکٹر کیا کرتا ہے، ہمارے مرض کا پتہ لگانے کے بعد وہ ہمیں کوئی دوائی دیتا ہے۔ وہ ڈاکٹر سے یاد آیا کہ بعض ڈاکٹر بڑی مہنگی فیس لے لیتے ہیں نا۔ میرے بھی ایک جاننے والے اپنا خود کا واقعہ بتا رہے تھے، کہنے لگے کہ وہ ایک مرتبہ ایک شخص میرے پاس آئے، میں نے ان کی نبض دیکھی اور ان کی بیماری کا پتہ لگایا، اور اس کے بعد جو ان کو ایک دوائی دی،
اور میں نے ان سے اپنی فیس مانگی 200 روپے، حالانکہ جو دوائی بظاہر ان کو دی گئی تھی وہ مشکل سے 30 40 50 روپے کی ہوگی، لیکن فیس چارج کی 200 روپے۔ تو کہنے لگے کہ وہ شخص دوائی لے کر پیسے دے کر بڑبڑاتا ہوا جانے لگا، اتنی مہنگی کر رکھی ہے، لوٹ مچا رکھی ہے، اتنی سی دوائی اتنی مہنگی کر رکھی ہے۔ کہنے لگے کہ وہ جب جا رہے تھے تو میں نے سن لیا، تو جب میں نے سنا تو میں نے ان کو بلایا، بھائی آؤ یہاں آؤ، کیا کہہ رہے تھے؟ اب ٹھیک ہے چھوڑو کوئی بات نہیں، کہہ دیا۔ تو ڈاکٹر صاحب نے کہا نہیں بتاؤ کیا کہہ رہے تھے؟ یہی کہہ رہا تھا نا مہنگی دوائی ہے اور پیسے زیادہ اور یہ وہ، کہ ہاں بھی یہی کہہ رہا تھا۔ ڈاکٹر صاحب نے کہا واقعی یہ دوائی جو ہے نا یہ اتنی مہنگی نہیں ہے جتنی جو آپ کہہ رہے ہو نا، یہ واقعی دوائی سستی ہے، 20 30 40 روپے کی ہے۔ تو اب تمہارے ذہن میں یہ سوال آ رہا ہے نا کہ اتنی سستی دوائی کے جو ہے میں نے پیسے اتنے زیادہ کیسے لے لیے؟ کہا یہی بات ہے بالکل، اور کیا بات ہے، اسی بات سے میں آپ سے خفا ہوں۔ تو ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ اصل جو پیسے میں نے آپ کے لیے ہے نا وہ اس چیز کے لیے ہے کہ میں نے آپ کی نبض دیکھ کر آپ کا مرض پتہ لگا لیا، اور ساتھ میں یہ بھی پتہ لگا لیا کہ اس مرض کے لیے کون سی دوائی مفید اور کتنی مقدار میں مفید رہے گی۔ اس چیز کے پیسے لیے، اس چیز تک پہنچنے کے لیے سالوں میں نے لگائے ہیں، پریکٹس کی ہے، کتابیں پڑھی ہیں، نیندیں کھپا کھپا کر کے اسپتالوں میں پریکٹس کی ہے، تب کہیں جا کر میں اس لائق بناؤں کہ مریض کو دیکھ کر اس کا مرض پتہ لگا سکوں، اور اس مرض کے لیے کون سی دوائی کتنی مقدار میں کب دینی چاہیے، اس کا طریقہ جو ہے، اس کا تجربہ مجھے ہو جائے، اس بات کے میں نے پیسے لیے۔ اب اس زمرے میں آپ علماء کو رکھ کر دیکھیں، علماء بھی ایسے ہی محنت کرتے ہیں، سارا دن ساری رات لگے رہتے ہیں، اور جب ہم سے دینی مسائل پوچھتے تو بیچارے بغیر کچھ لیے، بغیر کچھ ڈیمانڈ کیے ہمیں ویسے ہی مسئلہ بتا دیتے ہیں، بدلے میں ہم ان کو کیا دیتے ہیں؟ کچھ نہ دے سکے تو دعائیں دے دیا کرے بھائی، یا کم سے کم عزت ادب سے احترام سے بات کر لیا کریں، یہی بہت ہے ان کے لیے۔ چلیے بہرحال عرض یہ کر رہا تھا کہ اعتکاف جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ ایک طریقے سے دوسری ڈوز ہے۔ دوسری ڈوز کیسے؟ پہلی ڈوز کون سی ہے؟ پہلے ڈوز یہ 20 روزے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورے سال جو بندے نے زندگی گزاری ہے، تیرے میرے کے پاس بیٹھتا رہا، اپنی روٹین کی زندگی گزارتا رہا، دکان پر جاتا رہا، گھر میں آتا رہا، مہمانوں سے ملتا رہا، دوستوں سے ملتا رہا، اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ روزے رکھوا دیے۔ 20 دن منمانی کی زندگی ہٹا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بتائی ہوئی شریعت کے مطابق زندگی گزارنی ہے، اور اس میں دن کے اندر کھانا بھی چھوڑنا ہے، پینا بھی چھوڑنا ہے، بیوی بھی چھوڑنی ہے، حلال چھوڑ دینا ہے، تاکہ عام دنوں میں حرام آسانی سے چھوڑ سکو۔ عجیب پریکٹس ہے کہ رمضان میں حلال چھوڑوایا جاتا ہے تاکہ بندہ عام دنوں میں حرام چھوڑ سکے، اور عجیب ہمارا حال ہے کہ ہم روزہ رکھ کے حلال چھوڑ دیں، حرام نہیں چھوڑتے، روزہ رکھ کر حلال چھوڑ دیتے، کھانا پینا چھوڑ دیتے، بیوی کو چھوڑ دیتے، اور حرام نہیں چھوڑتے، حرام چھوڑ کے بھی نہیں چھوڑتے، حلال چھوڑ دیتے۔ یہ ہمارا حال ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمیں روزوں کا وہ فائدہ حاصل نہیں ہوتا جو ہونا چاہیے تھا، لعلکم تتقون، تقویٰ طبیعتوں کے اندر آ جائے، یہ ہمیں حاصل ہوتا ہی نہیں، کیونکہ وہ روٹین جو ہے نا وہ بس چل رہی ہوتی ہے، گزر رہی ہوتی ہے، کٹ رہی ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اگر کوئی شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اعتکاف کرے گا تو یہ 20 دن اس کے اتنے اچھے گزریں گی کہ اس کی ایک کیفیت بن جائے گی، اس کے دل میں ایک صلاحیت پیدا ہو جائے گی اچھائیوں کو قبول کرنے کی اور برائیوں سے بچنے کی۔ لہٰذا جب یہ 20 دن کا کورس اس نے پورا کر لیا، اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ چاہا کہ بندہ دن کو جن چیزوں کو اس نے چھوڑ رکھا تھا، بیوی کو چھوڑ رکھا تھا نا، اب رات کو بھی چھوڑ دو، میرے پاس آ جاؤ، میرے ہی ہو کے بیٹھ جاؤ، میری چوکھٹ پہ آ کر کے بیٹھ جاؤ، تمہارا کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، لیٹنا سونا سب میری چوکھٹ پر ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی روحانیت کو اور زیادہ اچھا کرنے کے لیے، اس کو اور نکھارنے کے لیے یہ اعتکاف والی عبادت رکھی کہ اس کے اندر بیٹھ جاؤ۔ معتکف کی مثال پتہ ہے کیسی ہے؟ اعتکاف کرنے والے کی، اعتکاف کرنے والے کی مثال ایسی ہے کہ کوئی شخص کسی بڑے مالدار یا جو بڑا چودھری ٹائپ کا آدمی ہوتا ہے اس کے پاس جا کر کے بیٹھ جائے، اور ایسا بیٹھ جائے کہ جب تک میرا کام نہیں ہوگا جو میں فریاد لے کر کے آیا ہوں، جب تک وہ پوری نہیں ہوگی میں یہاں سے اٹھنے کا نہیں۔ جب کوئی شخص اس طریقے سے کسی کے دروازے پر بیٹھ جائے تو پتھر سے پتھر دل آدمی کا بھی دل پسیجتا ہے، اور وہ بھی سوچتا ہے کہ چھوڑو کچھ نہ کچھ تو ہو ہی جائے، کچھ نہ کچھ تو دے دیا جائے، کوئی نہ کوئی معاملہ ہو ہی جائے۔ اور پروردگار جو سارے داتاؤں کا سب سے بڑا داتا ہے، سب سے بڑا پروردگار ہے، جو ہمیں نوازنے کے، ہمیں دینے کے بہانے ڈھونڈتا رہتا ہے، بلکہ بغیر بہانے کے نوازتا ہے۔ اس کے دروازے پر جب جو کوئی جا کر کے پڑ جائے گا تو وہ کیا کیا دے گا اور کتنا دے گا اور کیسے دے گا، اس کا تو ہم اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ دوسری بات یہ کہ یہ جو اعتکاف ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اتنا بڑا یہ عبادت ہے کہ بندے کو ہر وقت اعتکاف کے اندر ثواب ملتا رہتا ہے۔
بندہ اٹھ رہا ہو، بیٹھ رہا ہو، کھا رہا ہو، پی رہا ہو، سو رہا ہو، کچھ نہ کر رہا ہو، بس خالی خاموش بیٹھا ہوا ہو، تو یہ بھی عبادت میں لکھا جاتا ہے۔ ہر وقت یہ عبادت کا ثواب لکھا جاتا رہتا ہے اعتکاف کی برکت سے۔ تو لہٰذا یہ ایک بہت اونچا عمل ہے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ آتا ہے، بس صحابہ کرام کے سے منقول ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں بہت سے اعمال ایسے تھے جو کبھی کرتے تھے کبھی چھوڑتے تھے۔ بہت سے اعمال ایسے ہیں، پابندی نہیں تھی، کر لیا چھوڑ دیا، بہت سارے اعمال ایسے تھے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے دیکھا کہ جب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت فرما کر مدینہ آئے، آپ نے اعتکاف کو لازم پکڑ لیا، یہاں تک کہ آپ دنیا سے چلے گئے، آپ نے اس چیز کو چھوڑا نہیں۔ ہر سال آخری عشرے میں اللہ کے رسول رمضان میں اعتکاف فرماتے تھے، اس کو اتنی پابندی سے کرتے تھے۔ آپ اس سے اس عبادت کی اہمیت کا اندازہ لگا لیجئے کہ نبی آخر الزماں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی اس عبادت کو اپنی آخری زندگی تک چھوڑا نہیں۔ تو لہٰذا ہمیں بھی اس کا خاص طور سے خیال رکھنا چاہیے۔ ویسے بھی ایک روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اعتکاف کرنے والا ہوتا ہے نا، اس کو دو فائدے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ سب سے پہلا فائدہ تو یہ کہ گناہوں سے محفوظ رہتا ہے۔ وہ گناہ جو روٹین کی زندگی گزارتے ہوئے ہو جاتے ہیں، ٹی وی دیکھ لیا، موبائل میں کچھ دیکھ لیا، دوستوں سے بات کرتے کرتے کوئی بے حیائی والی بات زبان سے نکال دی، کوئی چغلی کر لی، کسی کو گالی دے دی، ان گناہوں سے اعتکاف میں بیٹھنے کی وجہ سے بچ جاتا ہے۔ سب سے پہلا نقد فائدہ، 10 دن تک یہ کسی بھی صغیرہ یا کبیرہ گناہ میں ملوث نہیں ہوتا، بچا رہتا ہے، کیونکہ مسجد کے ماحول میں اس کا دل ہی نہیں چاہتا گناہ کی طرف پڑھنے کا۔ اور دوسرا فائدہ جو اس کو ملتا ہے وہ یہ کہ بہت ساری نیکیاں بغیر کیے ہی اس کے کھاتے میں لکھ دی جاتی ہیں۔ بھائی اعتکاف ہے نا، اب اعتکاف کے اندر بہت سارے کام ایسے جو نہیں کر سکتا۔ محلے میں کسی کا انتقال ہو گیا، جنازے میں شریک نہیں ہو سکتا۔ کوئی دوستوں میں بیمار پڑ گیا، اس کی تیمارداری کے لیے جانا چاہتا ہے، نہیں جا سکتا۔ کہیں کسی مسجد میں قرآن مجید مکمل ہوا، اس دعا میں شریک ہونا چاہتا ہے، نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ معاملہ رکھ دیا کہ جو شخص اعتکاف میں بیٹھ جائے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، ان ساری عبادتوں کا ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ بغیر کیے ہی دے دیتے ہیں۔ کسی کے جنازے میں جانا چاہتا تھا، نہیں گیا، اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی ثواب دے دیا۔ کسی کے تیمارداری میں، بیمار پرسی میں جانا چاہتا تھا، نہیں گیا، اللہ تعالیٰ نے ویسے ہی ثواب دے دیا۔ کہیں دعا میں شریک ہونا چاہتا تھا یا اور ایسی کوئی نیکی تھی جس میں جانا چاہتا تھا اور اعتکاف کی وجہ سے نہیں جا سکا، اللہ تعالیٰ نے وہ بھی دے دیا۔ اور کتنے مزے کی بات ہے کہ اگر اعتکاف نہیں کرتا تو بھی گارنٹی نہیں ہے کہ ان چیزوں میں شریک ہوتا نہیں ہوتا، پکا نہیں تھا۔ شریک ہوتا تو ثواب ملتا نا، گارنٹی ہے کہ ہوتا ہی، جب یہ ہوتا ہی نہیں ہوتا، پکی بات ہے، کبھی کبھی ہوتا ہے، کبھی کبھی نہیں بھی ہوتا۔ لہٰذا یہ ہونے نہ ہونے پر ثواب ملتا، ہوتا تو ثواب ملتا۔ تو یہ آپشنل تھا کہ چلا جاتا تو ثواب ملتا، لیکن اعتکاف میں بیٹھنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان عبادتوں کا ثواب بغیر کیے مفت میں دے دیا۔ اتنی بڑی چیز ہے، اعتکاف کا ثواب الگ رہا، گناہوں سے بچا رہا، اور ان نیکیوں کا ثواب الگ سے ملتا رہا۔ ایک روایت کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص ایک دن کا اعتکاف کرتا ہے، ایک دن کا جو شخص اعتکاف کرے، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے اعتکاف کرے، ایک دن کا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اور جہنم کے درمیان میں 3 خندق حائل فرما دیں گے، اور ہر خندق کی جو دوری ہے وہ اتنی ہوگی جتنا فاصلہ زمین اور آسمان کے بیچ کا ہے، یعنی کہ اس کا جہنم سے دور کا بھی واسطہ نہیں ہوگا، اتنا دور ہو جائے گا۔ تو یہ ایک دن کے نفلی اعتکاف کا بتا رہا ہوں۔ تو جو شخص اللہ کو راضی کرنے کے لیے پورے 10 دن اعتکاف کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو کتنا کچھ دیں گے، کتنا نوازیں گے۔ ان فضیلتوں کے باوجود بھی اگر کوئی شخص اعتکاف کی اس کے دل میں شوق پیدا نہ ہو تو پھر بتائیے میں کیا کر سکتا ہوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور اس عبادت پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملنے والے انعامات، یہ میں نے بتا دیا آپ کو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس عبادت سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر کسی کی اپنے کام کاج کی وجہ سے، روٹین کی وجہ سے ابھی تک اعتکاف کی کوئی روٹین نہیں بن سکی تو انشاءاللہ نیت کر لیں، کوئی بات نہیں، اگر اس سال نہیں تو اگلے سال کریں گے ضرور انشاءاللہ اعتکاف۔ اور اگر آپ میں سے کچھ اگر کوئی ایسا ہے جو اس پورے 10 دن کے معاملے میں اعتکاف نہیں کر سکتا، پورے 10 دنوں تک اعتکاف نہیں کر سکتا، تو ایک چھوٹی سی ایک فضیلت اور سن لیں، جیسے کہ تھوڑی دیر کا بھی اعتکاف کیا جا سکتا ہے۔ اگر کوئی شخص مسجد میں جائے تو جتنی دیر وہ مسجد میں رہے گا، اگر وہ اعتکاف کر کے مسجد میں داخل ہو
اس شخص کو اعتکاف کا ثواب ملتا رہے گا. یہ نفلی اعتکاف ہے، کبھی بھی کر سکتے ہیں. نویت سنت الاعتکاف، صرف اتنا کہہ کے مسجد میں داخل ہو. جب مسجد میں داخل ہو تو دایاں پاؤں اندر رکھے اور اللہم افتح لی ابواب رحمتک وسہل لنا ابواب رزقک، یہ مسجد میں داخل ہونے کی دعا ہے. اور اس کے بعد ساتھ ساتھ یہ بھی پڑھ لیں نویت سنت الاعتکاف، یا زبان سے یوں کہہ لیں کہ یا اللہ میں اعتکاف کی نیت کرتا ہوں. بس اتنا کہہ کے مسجد میں داخل ہو جائیں. جتنی دیر مسجد میں رہیں گے اتنی دیر تک اعتکاف کا ثواب ملتا رہے گا. اتنا تو کریں. اگر 10 دن کا اعتکاف نہ بھی کریں تو کم سے کم اتنا کر لیں. اور یہ جو 10 دن کا اعتکاف ہے اس کی تو بڑی فضیلت ہے. یہ میرے خیال سے اس فضیلت کو سننے کے بعد تو بڑے بڑے جو ہے اپنی روٹین کو چھوڑ کر کے اعتکاف کی نیت کر لیں گے انشاءاللہ. مجھے امید ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص ان 10 دنوں کا اعتکاف کرتا ہے، رمضان کے آخری عشرے کے 10 دنوں کا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 2 مقبول حج اور 2 مقبول عمروں کا ثواب عطا فرماتے ہیں. کتنی بڑی فضیلت ہے کہ کوئی شخص حج کرنے جائے گا یا عمرہ کرنے جائے گا، پیسہ خرچ کرے گا، مشقت اٹھائے گا، پھر یہ بھی پتہ نہیں کہ حج قبول ہوا نہیں ہوا ہے نا. اتنی مشقت اٹھانے کے بعد، اتنا پیسہ خرچ کرنے کے بعد حج قبول ہوا، اس کی کوئی گارنٹی نہیں. لیکن یہاں پر کیا ہو رہا ہے، 10 دن محنت کر لو. محنت کیا کرنی ہے؟ میں بیٹھنا ہے، کچھ بھی نہیں کرنا، سونا ہے، کھانا ہے، پینا، اپنی ذکر اذکار کرنی ہے، نماز پڑھنی ہے، اور 2 حج اور 2 عمروں کا مقبول ثواب مل رہا ہے. بہت بڑی بات ہے، ہمت کر لینی چاہیے تھوڑی سی. اعتکاف کی حکمتیں یہ سمجھے سب سے پہلے تو کہ اعتکاف کی حکمتیں کیا ہے، کیا اللہ تعالیٰ نے کیوں کروایا اعتکاف. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ یہ چاہتا اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہم سے کہ مسجد میں اعتکاف نہیں کرنا، مطلب تمہیں اعتکاف تو کرنا ہے. اعتکاف کا مطلب کیا ہے؟ تنہائی اختیار کرنی ہے، اکیلے بیٹھنا ہے، دنیا سے، لوگوں سے کٹ جاؤ، بیوی بچوں سے الگ تھلگ ہو جاؤ، یار دوستوں سے بالکل ایک طرف ہو جاؤ، کام کاروبار چھوڑ دو. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اگر یہ کہتا ہے کہ جاؤ کسی پہاڑ کی غار میں بیٹھ کر کے اعتکاف کرو، کسی جنگل بیابان میں جا کر کے سنسان اکیلے بیٹھ کر کے اعتکاف کرو، کسی ویرانے میں جا کر کے اعتکاف کرو، پھر کیا کر لیتے ہم. اور ایسی جگہ اعتکاف کرنے سے تو بجائے فائدے کے نقصان ہوتا. یعنی کہ انسان بری صحبتوں سے تو بچ جاتا، لیکن نیک صحبتیں نہ مل پاتی، اور انسان 10 دن تک جنگل میں یا پہاڑوں میں یا کسی ویرانے میں بیٹھے بیٹھے ویسے ہی اگتا جاتا. کتنی نفسانی بیماریاں اس کو لگ جاتی، پتہ نہیں کس چیز کا اس کو ہیلوسینیشن شروع ہو جاتے اور ایلیوژن آنے شروع ہو جاتے. لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کرم یہ کیا کہ لوگوں سے کاٹا تو صحیح، لیکن ویرانے میں جنگل میں بیٹھنے کو نہیں کہا. یہ کہا کہ میرے گھر پر آ کر کے بیٹھ جاؤ، نیک صحبتیں ملیں گی، متقی پرہیزگار نیک دیانتدار لوگ آئیں گے، وہ تم سے ملیں گے، سلام دعا کریں گے، تم ان کے لیے دعا کرو گے، وہ تمہارے لیے دعا کریں گے، 5 وقت نمازوں کا ماحول رہے گا، تو انشاءاللہ تمہاری یہ کیفیت بنے گی. یہ اللہ تعالیٰ کی پہلی حکمت ہے کہ بری صحبتوں سے بچا کر نیک صحبتوں کی طرف ڈال دیا. اللہ تعالیٰ نے جنگل بیابان میں ویرانے میں اعتکاف کرنے کا حکم نہیں دیا، ورنہ اگر یہ حکم آ جاتا تو شاید ہمیں یہ بھی کرنا پڑتا. لیکن اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ یہ حکم نہیں آیا. دوسرا اعتکاف کا جو ایک حکمت ہے وہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ ہم جو 11 مہینے کی زندگی تھی اس میں دنیا کی فکریں ہمارے اندر آ گئیں، دنیاوی معاملات، لوگوں سے جو معاملات ہیں، ہماری ٹینشنیں ہیں، کام کاروبار ہے، بچوں کی اسکول کی فیس ہے، ٹیوشن کی فیس ہے، گھر کا خرچہ ہے، بجلی کا بل ہے، ایکسیکٹرا ایکسیکٹرا ایکسیکٹرا، جتنی ساری چیزیں. ان ساری چیزوں کے جھمیلوں سے نکال کر اللہ تبارک و تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ ہمارے دلوں میں دنیا کی یہ فکریں تھوڑے دنوں کے لیے نکل جائیں، اور ہمارا دل جو ہے وہ نیکی کو قبول کرنے والا، نیکی کو آبزرو کرنے والا، دین کی طرف مائل ہونے والا، دین کی طرف راغب ہونے والا، دین کا شوق پیدا کرنے والا بن جائے، اور اس کے اندر یہ صلاحیت پیدا ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت اس کے اندر جذب ہونی شروع ہو جائے. لہٰذا اعتکاف کے اندر دوسری حکمت یہ ہے کہ دنیا سے کاٹ کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے آپ سے، اپنے دین سے بندے کو جوڑ لیا. 10 دن کا کورس بہت ہے اس چیز کے لیے اگر طریقے سلیقے سے کیا جائے. ورنہ تو میں نے بھی یہ دیکھا ہے مسجدوں کے اندر 2-3-4 لوگ اعتکاف کرنے والے ہوتے ہیں اور ادھر انہوں نے تراویح پڑھی اور صبح تک باتیں کرتے ہیں. کیا فائدہ پھر اعتکاف کا بھائی، اگر تمہیں یہی کرنا تھا تو. کئی لوگ ایسا کرتے ہیں، اس لیے بچنے کی ضرورت ہے. تیسرا اعتکاف کی تیسری حکمت کہ اگر کوئی شخص اعتکاف کرتا ہے تو ایسے شخص کو اللہ تبارک و تعالیٰ وہ جو میل جول والے گناہ ہوتے ہیں، جو وہ لوگوں سے مل کر، یہ کسی کے گھر جا کر، یہ کسی کو اپنے گھر بلا کر، یہ چوراہے پر چوک پر بیٹھ کر بات چیت کر کے جو گناہ اس سے ہو رہے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان گناہوں سے اس کو بچا لیتے. اعتکاف میں جو بیٹھ گیا بچ گیا ان چیزوں سے. یہ چیزیں عورتوں کے لیے بھی، خاص طور سے خواتین جو ہیں وہ بیچاری ان گناہوں میں جلدی ملوث ہو جاتی ہیں. غیبت، کچھ کہنا کچھ سننا، اعتکاف کی برکت سے یہ ساری چیزیں ختم ہو جاتی ہیں. چوتھی حکمت اللہ تعالیٰ کی یہ کہ دیکھیے ایک روایت ہے حدیث قدسی میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جب میرا بندہ میری طرف ایک قدم آتا ہے تو میں اس کی طرف
10 قدم آتا ہوں، میرا بندہ میری طرف ایک ہاتھ آتا ہے تو میں 10 ہاتھ اس کی طرف جاتا ہوں، میرا بندہ میری طرف چل کر آتا ہے تو میں دوڑ کر جاتا ہوں۔ تو جب کوئی شخص اللہ تعالیٰ ہی کی چوکھٹ پہ آ کر کے بیٹھ جائے گا تو سوچو وہ اللہ کے کتنا قریب ہو جائے گا، اور اللہ اس کو کتنی محبت کی نظروں سے دیکھیں گے۔ اللہ، کاش اللہ ہمیں بھی اسی محبت کی نظر سے اس وقت دیکھ رہا ہو کہ ہم لوگوں کو جو ہے وہ اللہ کے گھر کی طرف جانے کے لیے تیار کر رہے ہیں ذہنی طور پر، اور سبق پڑھا رہے ہیں، جو بھی کر رہے ہیں۔ شوق پیدا ہوتا ہے کہ کاش اللہ تعالیٰ بھی ہمیں اسی محبت سے دیکھتا ہو، اور دیکھتا ہوگا انشاءاللہ۔ باقی لائق تو ہیں ہم، گناہ گار تو بہت ہیں۔ کاش اللہ ایک نظر دیکھ لے، کاش اللہ آپ کو بھی دیکھ لے، کاش اللہ مجھ کو بھی دیکھ لے۔ اللہ نے ایک نظر دیکھ لی نا، خدا کی قسم کام بن جائیں گے، سارے کام بن جائیں گے۔ پروردگار اس محبت سے ایک نظر دیکھ لے۔ تو لہٰذا چوتھی حکمت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بندہ قریب ہو جاتا ہے، اور بہت قریب ہو جاتا ہے۔ پانچویں حکمت اعتکاف کی یہ ہے کہ دیکھیے، آپ یا کوئی بھی عزت دار شخص جب آپ کے گھر میں یا کسی عزت دار آدمی کے گھر میں کوئی مہمان آتا ہے، اور ہمارے گھر میں وہ تھوڑی دیر کے لیے آتا ہے، تو مہمان کو ہم کیسے اکرام کرتے ہیں؟ ارے بھائی شربت لاؤ، چائے لاؤ، کھانا لگاؤ، دسترخوان بچھاؤ، اے سی کھولو، پسینے آ رہے ہیں، اور کولڈ ڈرنک لاؤ ان کے لیے۔ ارے بھائی آپ کیا لیں گے، ٹھنڈا لیں گے، گرم لیں گے؟ کیسے اکرام کرتے ہیں، کیسے ان کی جو ہے وہ کرتے ہیں کہ بھئی ہمارے گھر آئے ہیں، ان کو کسی قسم کی کوئی شکایت نہ ہو، ان کی خاطر تواضع میں کسی قسم کی کوئی کمی نہ رہ جائے۔ ہر عزت دار آدمی یہ کرتا ہے۔ تو وہ جو عزتوں کو پیدا کرنے والا مالک ہے، جب کوئی شخص اس کے گھر میں مہمان بن کے جائے گا، ہم اندازہ بھی نہیں لگا سکتے کہ وہ پروردگار اپنے آنے والے مہمان کا کیسے اکرام کرے گا اور کیا کچھ اس کو نوازے گا۔ چھٹا، اللہ تعالیٰ کی چھٹی حکمت اعتکاف کروانے کی ہے کہ بندہ شیطان کے شر سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ دیکھیے، شیطان ویسے تو قید ہو گیا رمضان کے اندر، لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ شیطان سارے قید نہیں ہوتے رمضان میں۔ ایک تو وہ اصل شیطان ہے جو ہے شیطان، اور ایک وہ ہے جو اس کے شتوں بڑے ہیں، اور ایک تیسری کیٹیگری کا شیطان ہے جو مینیجر ہو شیطان کے، جو شیطان سے رہنمائی لیتے اور چھوٹے شتومڑوں کو گائیڈ کرتے ہیں۔ ایک اصل شیطان، دوسرے نمبر پر اس کے مینیجر شیطان، اور تیسرے نمبر پر سب سے چھوٹے گراؤنڈ لیول کے شیطان جو شتومڑے کہلاتے ہیں۔ تو یہ تین الگ الگ کیٹیگری کے شیطان ہیں، اور یہ جو بیچ والے مینیجر کیٹیگری کے شیطان ہوتے ہیں نا، ان کے بارے میں آتا ہے کہ یہ قید ہوتے ہیں۔ یہ جو شتومڑے شیطان ہوتے ہیں نا، گراؤنڈ لیول پر محنت کرتے ہیں، یہ قید نہیں ہوتے۔ اور یہ جو بڑا شیطان ہے نا، اس کے بارے میں بھی زیادہ تر روایتوں سے یہی ملتا ہے کہ یہ بھی قید نہیں ہوتا، یہ بھی باہر رہتا ہے۔ تو لہٰذا یہ جو چھوٹے شتومڑے شیطان ہوتے ہیں، کیونکہ یہ جو بڑا شیطان ہے یہ باہر کیسے رہتا ہے، اس کی کیا دلیل تمہیں ہو سکتا ہے کوئی مجھ سے پوچھ لے کہ آپ نے اتنی بڑی بات کیسے کہہ دی۔ غزوہ بدر رمضان میں ہوا تھا، اور رمضان میں شیطان قید ہو جاتا ہے، تو غزوہ بدر میں کفار کی طرف سے شیطان آیا تھا نہیں آیا تھا؟ اگر شیطان غزوہ بدر میں وہاں پہنچا تھا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ شیطان جو بڑا والا ہے، شیطان اعلیٰ، یہ رمضان میں قید نہیں ہوتا۔ غزوہ بدر میں اس کی موجودگی اس بات کا ثبوت ہے، علماء کا خیال ہے اس طرف۔ باقی جو مینیجر شیطان ہوتے ہیں، جو شیطان سے گائیڈنس لے کر کے چھوٹے شیطانوں کو جو ہے وہ رہنمائی دیتے ہیں، مینیج کرتے ہیں ان کو، یہ قید کر لیے جاتے ہیں۔ لیکن یہ جو چھوٹے چھوٹے شیطان ہیں گراؤنڈ لیول کے، جو ہماری نمازوں میں آتے ہیں، درمیان میں خالی جگہ دیکھ کر کے ہمارے اس میں گھس جاتے ہیں، نماز میں خلل پیدا کرتے ہیں، یا وضو خانے میں بیٹھ کر ہمارے جو زیادہ پانی بہاتے ہیں لوگ وہ وسوسہ پیدا کرتے ہیں، اس قسم کے جو شیطان ہیں یہ آزاد رہتے ہیں، اور بندہ ان کے شر سے رمضان کے مہینے میں بھی محفوظ نہیں ہے۔ ایک ہی شکل ہے کہ اعتکاف کے اندر وہ اس سے محفوظ ہو جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے شیطانوں کو اعتکاف کرنے والوں سے بچا لیتے ہیں، مطلب ایسے شیطانوں سے اعتکاف کرنے والوں کو بچا لیتے ہیں، سوری الٹا بول دیا میں نے۔ تو شیطان سے حفاظت ہوتی ہے، چھٹی حکمت ہے اس کی۔ ساتویں حکمت اعتکاف کی یہ ہے کہ بندہ کچھ دنوں کے لیے فرشتوں جیسا ہو جاتا ہے۔ دیکھیے، یہ فرشتوں کی صفت ہے کہ وہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں، ہر وقت اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں، ہر وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، ہر وقت اللہ تعالیٰ کی نماز پڑھتے ہیں۔ 24 گھنٹے صبح سے لے کے شام تک فرشتے کیا کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں، اس کا ذکر کرتے ہیں۔ لہٰذا اعتکاف کرنے والا بھی کیا کرتا ہے؟ صبح سے لے کے شام تک، شام سے لے کے صبح تک اللہ ہی کو یاد کرتا ہے، اللہ اللہ کرتا رہتا ہے۔ تو کچھ دنوں کے لیے صحیح یہ فرشتوں سے بالکل سملر ہو جاتا ہے، فرشتوں جیسا ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ فرشتہ صفت انسان بن جاتا ہے کچھ دنوں کے لیے ہی صحیح، اور اگر اعتکاف صحیح سے کر لے تو اس اعتکاف کا اثر ساری زندگی کے لیے ہو جاتا ہے، اور ساری زندگی اس کی سنور جاتی ہے۔ 8ویں حکمت اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو اعتکاف کرنے والے کو دی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ جب کوئی شخص، دیکھیں عام دنوں میں بھی یہ فضیلت ہے کہ جب کوئی شخص مسجد جائے اور نماز کا انتظار کرے، تو جب تک وہ نماز کا انتظار کرتا رہے گا اس کو نماز کا ثواب ملتا رہے گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ ظہر پڑھ کے کیا کرے گا؟ عصر کا انتظار کرے گا، عصر پڑھ کے کیا کرے گا؟ مغرب کا انتظار کرے گا، مغرب پڑھ کے کیا کرے گا؟
عشاء کا انتظار کرے گا، اور عشاء پڑھ کے کیا کرے گا؟ فجر کا انتظار کرے گا، اور یہ چین کب تک چلتی رہے گی؟ پورے 10 دن گھومتی رہے گی۔ اس کا مطلب یہ پورے 10 دن تک اس بندے کو نماز کا انتظار کرتے کرتے پورے 10 دنوں تک نماز پڑھنے کا ہی ثواب ملتا رہے گا، چاہے سوتا رہو یا خاموش بیٹھا رہو۔ کتنی بڑی بات ہے، کتنی بڑی حکمت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اللہ تعالیٰ تو دینا چاہتا ہے، ہمیں ہی لینا نہیں آتا۔ ہم اتنے بڑے مردود ہیں کہ ہمیں ہی لینا نہیں آتا۔ بس اللہ تعالیٰ ہم نالائقوں پر بھی رحم کرے اور ہمیں بھی اپنی اس بے بار رحمت سے لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ 8ویں حکمت کہ نماز کا ثواب ملتا رہتا ہے۔ 9ویں حکمت، بندے کو ہر وقت ثواب ملتا رہتا ہے عبادت کا۔ جیسے کہ میں نے بتایا، اعتکاف میں بیٹھا ہوا ہے، نماز کا انتظار کر رہا ہے، اور کچھ بھی نہیں کر رہا، سو بھی رہا ہے، کھانا بھی کھا رہا ہے، پانی بھی پی رہا ہے، اور خاموش بھی بیٹھا ہوا، کچھ نہیں، تھک گیا عبادت کرتے کرتے، تھوڑی دیر ٹیک لگا کے بیٹھ گیا، اس کا یہ بیٹھنا بھی عبادت میں لکھا جائے گا۔ کچھ بھی نہیں کر رہا، ذکر بھی نہیں کر رہا، بس بیٹھا ہوا ہے، یہ بیٹھنا بھی عبادت میں لکھا جائے گا۔ کتنی بڑی فضیلت کی چیز ہے۔ اس کے علاوہ 10ویں حکمت اللہ تعالیٰ کی یہ ہے کہ بندہ جب اعتکاف میں بیٹھے گا اور 10 کی 10 راتیں جو ہے وہ اعتکاف میں عبادت کر کے گزارے گا، تو لازمی سی بات ہے اس کو شب قدر مل جائے گی۔ اعتکاف کے باہر جو لوگ ہیں، جو اپنی روٹین کی زندگی جی رہے ہیں، ان کو تو شب قدر ڈھونڈنی پڑے گی۔ اس بندے کو ڈھونڈنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، روزانہ عبادت کرے گا، خود بخود شب قدر مل جائے گی۔ یہ 10 حکمتیں جو میں نے بیان کی، تلک عشرۃ کاملہ، یہ 10 حکمتیں ہیں جو اعتکاف کرنے والے کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے خزانوں سے نوازتے ہیں، اور یہ ملتی ہی ملتی ہیں، یہ 10 کی 10 جو میں نے بیان کی ہیں۔ اچھا جی، اعتکاف کی شرائط سن لیجیے کہ اعتکاف کرنے کے لیے کیا کیا شرطیں ہیں، اور پھر اس کے جو مسائل ہیں نا، یہ جو کچھ بھی میں نے بیان کیا تو فضیلتیں تھیں۔ اب جو مسائل ہیں وہ انشاءاللہ میں کل آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ فی الحال اس کی شرائط سن لیں کہ اعتکاف کرنے کے لیے کیا کیا شرطیں ہیں۔ سب سے پہلی شرط، اعتکاف مسجد کے اندر ہوگا، اور مسجد بھی وہ جو آباد ہو، جہاں پر 5 وقتہ باجماعت نماز ہوتی ہو۔ ایسی مسجد جو آباد نہ ہو، جہاں پر 5 وقتہ باجماعت نماز نہ ہوتی ہو، ایسی مسجد میں اگر کوئی شخص اعتکاف کرے گا تو اعتکاف نہیں۔ اعتکاف کرنے کے لیے شرط یہ ہے 5 وقتہ باجماعت نماز جس مسجد میں ہوتی ہو وہاں پر اعتکاف کیا جائے۔ دوسری شرط اعتکاف کے لیے یہ ہے کہ بندہ اعتکاف کے لیے زبان سے نیت کرے، زبان سے نہ کہے، زبان سے کہ بھائی میں سنت علی الکفایہ ہے، سنت مؤکدہ علی الکفایہ اعتکاف، یا اللہ میں اس کی نیت کرتا ہوں، اور یہ کہہ کر کے مسجد میں داخل ہو۔ تیسری شرط یہ ہے کہ اعتکاف کرنے کے لیے جو شخص اعتکاف کر رہا ہو مسلمان ہو اور عقل مند ہو۔ 2 شرطیں ہیں، مسلمان ہو اور عقل مند ہو۔ بس اس کا خیال رکھیں کہ مرد ہونا یا بالغ ہونا اعتکاف کے لیے یہ شرط نہیں ہے، عورتیں بھی اعتکاف کر سکتی ہیں، اور نابالغ جو سمجھدار ہو وہ بھی اعتکاف کر سکتا ہے۔ ایک اور شرط ہے اعتکاف کے لیے کہ بندہ پاک ہو، ناپاک نہ ہو۔ لہٰذا اگر کوئی خاتون حیض کی حالت میں ہوگی، ناپاکی کی حالت میں ہوگی، یا کوئی شخص جنابت کی حالت میں ہوگا، ایسے شخص کا اعتکاف نہیں ہوتا۔ اعتکاف کے لیے پاک ہونا ضروری ہے۔ اچھا جی، یہاں تک تو یہ باتیں ہو گئی، اعتکاف کی حکمتیں آ گئیں، اور اعتکاف کے تعلق سے شرائط آ گئیں۔ اس کا بھی خیال رکھیں کہ اعتکاف کی جو چادریں ہیں وہ آدمی اپنے ساتھ لے کر کے اپنے گھر سے لائے، مسجد کی چادر استعمال نہ کرے۔ اعتکاف میں جو چادریں وغیرہ لٹکائی جاتی ہیں نا رسیاں باندھ کے، وہ اس لیے لٹکائی جاتی ہیں تاکہ آدمی کپڑے وغیرہ اپنے آرام سے بدل سکے، یا اگر سوتے ہوئے اس کے جو ہے وہ سطر سے کپڑا ہٹ جائے تو کوئی اس کی بے ستری نہ ہو، کسی کی نظر اس پر نہ پڑے، اس وجہ سے چادر وغیرہ لگائی جاتی ہے، اور وہ یکسوئی سے عبادت کرے، اور چادر نہ بھی ہو اور وہ مسجد کے اندر صحن کے اندر رہنا چاہے۔ بہرحال یہ مسائل جب آئیں گے کل آئیں گے، یہ مسائل میں آپ کے سامنے کل ذکر کروں گا۔ اچھا، یہ بات یاد رکھیے گا، اعتکاف کی 3 شکلیں ہیں، 3 طرح کا ہوتا ہے اعتکاف۔ تو اعتکاف کی جو 3 شکلیں میں اس کی وضاحت کل کروں گا، اور اعتکاف کے متعلق جتنے مسائل ہیں اس کی بھی وضاحت انشاءاللہ میں کل کروں گا۔ اللہ پاک ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پروردگار زندگی میں ایک نہ ایک مرتبہ ہمیں اس عبادت کو انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔